معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں سلطوق زخمی حسن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور بیت آنسو کے ساتھ اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران حسن کو ہوش آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطوق بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے آخر کار تمہیں ہوش آ گیا میرے بہادر، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس پر حسن کہتا ہے میں ٹھیک ہوں حضور، میں ٹھیک ہوں۔ پھر ایک دم سے پوچھتا ہے حملہ فتح ہوئی ہے ہمیں؟ جواباً سلطوق کہتا ہے اس کی فکر نہ کرو، ہمارے سلطان نے کہا ہے کہ انہیں قلعہ نہیں چاہیے، جب تک حسن بیدار نہ ہو جائے اور جھنڈے نہ لہرائے اس وقت تک ہمیں فتح نہیں چاہیے۔ ہم اگلی فتح کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم شیر کی طرح لڑے ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ حسن کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں اس پر ثابت قدم نہیں رہا، میں اس لیے فکر مند ہوں۔ یہ سن کر سلطوق پوچھتا ہے میرے بہادر تم نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ حسن کہتا ہے میں نے ان سے 3 حلال والے جھنڈے کو لگانے کا وعدہ کیا تھا مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ سلطوق اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بہادر انشاءاللہ تم جھنڈا ان دیواروں پر لگاؤ گے، ہزاروں فوجیوں کے درمیان تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا، سینکڑوں مظلوموں کو سکون ملے گا، وہ پرچم سینکڑوں سال تک لہرایا جائے گا، تم ہی ایسا کرو گے، اب قسم کھاؤ تم ہی ایسا کرو گے۔ جواباً حسن کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ باہر درویش اور سلطان کے سپاہی بزنطینی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں وہی کھانا پیش کیا جاتا ہے جو باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ایک سپاہی اپنے ساتھی سے کہتا ہے انہوں نے ہمیں بالکل بھی نہیں جکڑا، یہ کیسی قید ہے؟ جواباً اس کا ساتھی کہتا ہے یہ دکھلاوے کے لیے رحم کر رہے ہیں مگر یہ بے وقوفی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اسی لمحے وہاں سلطوق آتا ہے اور بزنطینی سپاہیوں کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں معاف کر دینا کافی نہیں تھا کہ آپ انہیں کھانا بھی پیش کر رہے ہیں اور خدمت بھی کر رہے ہیں؟ سلطوق کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بزنطینی قیدی کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ جانشیری سپاہی سلطوق کو آگے بڑھنے سے روکنے لگ جاتے ہیں مگر سلطوق مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے کئی آغا اور بھائی شہید ہوئے ہیں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں دوبارہ تمہیں نہیں کہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانشیری سپاہیوں کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگ جاتا ہے۔ سلطوق جانشیری سپاہیوں کو ادھر ادھر دھکیل کر جیسے ہی خنجر بے نیام کرتا ہے وہاں علی صاحب آ جاتے ہیں جن کی آواز سنتے ساتھ ہی سلطوق پرسکون ہو جاتا ہے۔ علی بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں وہ جائیداد کے اصل مالک کو حساب دیں گے، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ جواباً سلطوق کہتا ہے ہم جنگ میں ہیں میرے حضور، ہم جنگ میں ہیں، ہم انتقام لے کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے حضور۔ مگر علی صاحب اس کا خنجر پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کیا اسلام میں یہی قانون ہے؟ ہمارے دونوں جہانوں کے سردار نے کبھی بھی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے، ہم ان کی سنت کے پیروکار ہو کر ان لوگوں کو مار ڈالیں جو ہمارے سامنے بے بسی میں کھڑے ہیں؟ میرے بہادر کیا ہم انہیں قتل کر کے اسلام کی شان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطوق کا خنجر میان میں ڈال دیتے ہیں اور سلطوق پرسکون ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں قیدی جانشیری سپاہیوں سے کام کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے والا سلفادر سپاہی سے پوچھتا ہے کیا یہ اچھی طرح کام کر رہے ہیں؟ جواباً سپاہی کہتا ہے یہ سب بہت مضبوط ہیں، اسی لیے میں نے تمام بہاری کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ ادھر جندارلی کلندر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے جلدی دیوان منعقد کیا جائے گا کلندر، وہ لوگ جن کے سر پگڑیوں میں ڈانپے ہوئے ہیں اور سلطان کی حفاظت میں ہیں ان کے سائے پھر سے غلطیاں کر رہے ہیں، ایک بار پھر کام ان لوگوں کا ہے جن کی کلائی مضبوط ہے۔ دوغان نے کیونکہ آپ کی کمر پر خنجر رکھا اور آپ کی زبان پر قسم کھائی، وہ اب آپ کے الفاظ سنے گا، آپ اس سے بات کریں گے اور اسے قائل کریں گے۔ حملے کا نتیجہ اب واضح ہے، پاشا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، دوغان نے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ہم اگر دوغان آغا کو تاخیر کرنے پر راضی کر لیتے ہیں تو سلطان فوراً خیموں کو اٹھانے کا حکم دیں گے، یہاں تک کہ محمد خان بھی جانشیری کی خواہشات کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جواباً کلندر مسکراتے ہوئے کہتا ہے بالکل نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جندارلی غصے سے کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے کلندر؟ کلندر اپنے الفاظ دہراتے ہوئے کہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ جندارلی کہتا ہے اسے محض ایک خیال اور مشورے کے طور پر نہ لیں، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، اسے قبول کریں اور دوغان کو فوراً راضی کریں، جاؤ کام شروع کرو۔ یہ سن کر کلندر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو پاشا، آپ کو میری پوست یا جلد مل گئی، قربانی کے لیے اس پر مہندی لگا رہے ہو، لیکن میرے پاس خود کو قربان کرنے یا سیاست میں الجھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ڈرنے والے واپس جا سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میدان جنگ مردوں کے لیے تیار ہے، بزدل کا لباس پہننا کلندر کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کلندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان اپنے خیمے میں بیٹھے نقشہ کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ کرنے سے بھی قاصر ہوں مگر پھر بھی اچھا لگ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے محسن؟ سلطان کی بات سن کر وہاں موجود سپاہی کہتا ہے ہم اسے کیسے منظور یا تعریف کر سکتے ہیں میرے خان؟ سلطان مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ ان 3 حلالوں کا کیا مطلب ہے؟ جواباً محسن کہتا ہے اسے صرف آپ ہی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ریاست، ملت، عوام اور تسلط کا اظہار کرتے ہیں میرے سلطان۔ جواباً سلطان کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے ایک نقطہ کھو دیا، اس کے ایک پوشیدہ معنی بھی ہیں، یہ ان ستونوں کی نمائندگی کرتا ہے جن پر ہماری تہذیب کھڑی ہے، یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے اور تیسرا دین اسلام ہے، ہم ان راستوں پر چل کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کیا المالی سے کوئی خبر ہے جو بہادر کا بستر ہے؟ بالی علی اوغلو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک بھائی تھا عبداللہ، کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ بہادر بن گیا کیا؟ محسن کہتا ہے
اللہ کا شکر ہے میرے خان۔ اسی دوران وہاں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے میرے حضور خضر چلیبی اور زگنوس پاشا آئے ہیں۔ اجازت ملتے ہی وہ دونوں خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ خضر چلیبی کو دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ صحت مند لگ رہے ہیں۔ خضر چلیبی سلطان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد سلطان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کاش آپ کو یہاں آنے کے لیے ساری پریشانی اور زحمت سے نہ گزرنا پڑتا۔ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں مشکلات اس لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی خوشخبری سے نوازا جانا ہے، میں اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دوں گا۔ پھر زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارے سلطان ہمیں پہلے دیوان قائم کرنا ہوگا۔ زگنوس پاشا کی بات سن کر خضر چلیبی کہتے ہیں کون سا دیوان؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارے پاس قیدی ہیں، ہمیں قیدیوں کے تبادلے کے لیے بزنطین سے بات کرنی پڑے گی۔ پھر سلطان کہتے ہیں خلیل پاشا حملے میں تاخیر کرانے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پر زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں انہیں فوراً بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ قبول نہیں ہے۔ سلطان کہتے ہیں نہیں زگنوس، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے آنے دو اس سے پہلے کہ زہر دکھ میں بدل جائے۔ خضر چلیبی میں آپ کو دیوان میں قاضی افندی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر خضر چلیبی کہتے ہیں ضرور میرے سلطان ضرور۔ باہر اکنجی سپاہی درویشوں کے ساتھ مل کر زخمی سپاہیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں موجود بالی سب سپاہیوں کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ درویش آگے بڑھ کر زخمیوں کو کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں بطال آتا ہے اور اداب بجا لانے کے بعد کہتا ہے بالی سب پریشان نہ ہوں، ہم ہمیشہ بہادروں کے خون کا بدلہ لیتے ہیں اور ہم ہمیشہ کنجیوں کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ جواباً بالی سب کہتے ہیں 1000 کافر لوگوں کے سر ایک بہادر کے برابر ہیں بطال صاحب۔ پھر بطال کہتا ہے سلطوق جلال میں آ کر قیدیوں کے پاس گیا۔ بالی صاحب کہتے ہیں میں نے سنا لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کا دل درد میں ہے۔ بطال صاحب کہتے ہیں بالی صاحب اگر قیدیوں کی بات کریں تو ہمارے بہت سے بہادر پکڑے گئے ہیں۔ جواباً بالی صاحب کہتے ہیں یا تو وہ موقع پا کر فرار ہوں گے یا شہادت کی طرف دوڑیں گے، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ بالی صاحب کو پریشان دیکھ کر بطال صاحب کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کے حکم سے ہمارے سلطان کسی کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے بہادروں کو مارنے والے سرماؤں کو بلتائی اغلو سلیمان روک نہیں سکا تھا۔ بلتائی اغلوں نے اگر اپنا کام صحیح طرح کیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ دوسری طرف درویش جانسیری سپاہیوں کا بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ سلیمان بھی بڑھ چڑھ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ سلیمان کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سلیمان تم ابھی جنگ سے نکلے ہو، تھک گئے ہوگے، جاؤ آرام کرو، ہمارے ساتھی سنبھال لیں گے۔ جواباً سلیمان کہتا ہے یہ آرام کا وقت نہیں ہے مرتضیٰ۔ اس پر مرتضیٰ کہتا ہے سلیمان تم ایسا اس لیے کر رہے ہو کہ سلطان دیکھیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں جانتا ہوں، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ جنگ میں تم نے بہت سے کافروں کو قتل کیا ہے، سارے لشکروں اور سلطان نے تمہاری بہادری دیکھی ہے۔ جواباً سلیمان کہتا ہے میں ایک بار نظروں سے گر چکا ہوں مرتضیٰ، مجھے اب کوئی نہیں دیکھتا۔ مرتضیٰ کہتا ہے اگر تم سلطان کے دربار میں پیش ہوتے ہو اور معافی طلب کرتے ہو، سلطان کے پاؤں پڑتے ہو۔ سلیمان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن سلطان مجھے معاف نہیں کریں گے، سلطان پھر سے غصہ کریں گے، اس لیے ڈر رہا ہوں، میں اس طرح کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مرتضیٰ کہتا ہے ہمارے سلطان اور جانسیری دونوں تمہاری کوششوں اور ہمت کو جانتے ہیں، جاؤ اور ان سے بات کرو، دوسری صورت میں تم اپنے آپ کو برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مرتضیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلیمان گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کا دربار لگا ہوتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ زگنوس پاشا کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہو، ہم نے اپنے ہر شہید کو دفن کر دیا ہے میرے سلطان۔ اسحاق کہتا ہے ہمارے غازیوں کی پایا تخت میں واپسی کے لیے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں اچھا تو قیدی؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا میرے سلطان، ہمارے قبضے میں 10 بزنطینی قیدی ہیں، لیکن ہماری طرف سے بھی اتنے ہی جانسیری سپاہی پکڑے گئے ہیں۔ میرے سلطان اگر آپ مناسب سمجھے تو قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک ایلچی روانہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آپ حق بجانب ہیں زگنوس، ہم نے پہلے بھی ہمیشہ ایلچی کے طور پر ایورانوس اغلو کو بھیجا ہے، لیکن اس بار ان کی ذمہ داری مختلف ہے، اب کی بار ایلچی کے لیے تم لوگوں میں سے کوئی وہاں جائے گا۔ یہ سن کر فرد کہتا ہے میرے سلطان اگر آپ اجازت دیں تو میں بذات خود وہاں جاتا ہوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے پورا سال ہنگری کے قید خانے میں گزارا، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ قید کا کیا مطلب ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں تم زخمی ہو فرد پاشا، اگر کچھ غلط ہوا تو؟ فرد کہتا ہے میرا زخم ٹھیک ہو جائے گا میرے سلطان، لیکن جب تک ہمارے بہادر وہاں قید رہیں گے ہمارے دلوں کا زخم بڑا ہوتا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں سلامت رہو فرد پاشا، سلامت رہو، ایلچی کے طور پر تم جاؤ گے، جب فرد پاشا وہاں جائیں گے تو ہم توپ کا فائر بند کر دیں گے، یہاں تک کہ قیدیوں کا تبادلہ جب تک حقیقت میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ جندارلی اب ہم تمہیں سن رہے ہیں، جو کہنا ہے کہو۔ سلطان کی بات سنتے ساتھ ہی سب لوگوں کی نظریں جندارلی پر ٹھہر جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔